بدگمانی پیدا ہوئی ہے، کوئی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے، سبحان اللہ، اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے۔ تو اس میں دو عورتیں بھی تھیں، ام منی اور ام عمارہ۔ تو وہ آئیں ہاتھ بڑھانے، تو ہم نے کہا نہیں، تمہاری بیعت زبان سے ہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حملہ کر دیں مکے پر؟ جوان تھے، حملہ کر دیں؟ کہ نہیں 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 نہیں، ابھی نہیں، بس خاموشی سے چلے جاؤ اپنے اپنے خیموں میں۔ شیطان یہ سارا دیکھ رہا تھا، اس نے مینا کی پہاڑی پہ اعلان کیا، قریش کے سرداروں تمہارے خلاف یثرب والوں نے سازش کر دی۔ تو جو آواز گونجی تو وہ سارے ایک دم اکٹھے ہو گئے۔ تو انہوں نے یثرب کے سرداروں کو بلایا، یہ سارے نوجوان تھے۔ سارے نبی کی ایک نشانی یہ ہے، ایک کہ اس کے پیچھے لبیک کہنے والے سب سے پہلے جوان ہوتے ہیں، چونکہ بوڑھے خشک شاخ بن چکے ہوتے ہیں، اور جوان تر شاخ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سرداروں کو بلا لیا، یہ تم نے کیا کیا، ہمارے خلاف سازش کی ہے؟ اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ایسے ہی تمہارے کان بج رہے ہوں گے، ایسا کوئی قصہ نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، پیچھے پیچھے نیچے نیچے نوجوانوں نے یہ سارا قصہ بنایا تھا۔ تو یہ مینا کے دن ہیں 12 13 10 11 12 13۔ تو اس کے 2 ہفتے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی، تو محرم سے ہجرت کی ابتدا ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ ہجرت کی ابتدا تو محرم سے ہے، ہمارے نبی نے ہجرت کی سفر میں جا کر 27 سفر، تو ہم ہجری شروع کریں گے وہاں سے، اور سال شروع کریں گے محرم سے، کہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی، اور حاجی حج کر کے واپس جاتے ہیں تو محرم پہلا مہینہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو سال بنا وہ بنا محرم سے شروع ہوگا، اور اس کی جو سال کی جو انتہا ہے، ابتدا، وہ ہجری سے ہوگی۔ اور صحابہ اجازت لے رہے تھے، جا رہے تھے، ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی تو آپ نے انکار کر دیا، تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی، تلوار سجائی، اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جہاں سارے قریشی بیٹھے تھے وہاں کے کھڑے ہو گئے، کہا بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو یہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس مائی کے لال میں طاقت آئے اور مجھے روک کے دکھائے۔ ایک بھی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا، سارے سہم گئے، دبک گئے۔ میرے نبی سے زیادہ دلیر تھے حضرت عمر، آپ چھپ کے گئے۔ حضرت عمر کا فعل سنت نہیں بننا تھا، میرے نبی کا فعل سنت بننا تھا۔ کمزوری کے وقت میں کیا کرنا ہے ہمیں طریقہ سکھانے کے، ورنہ جبریل ایسے براق پہ بٹھاتے اور جا کے مدینے اتار دیتے۔ امت کو سبق دینا تھا، جب تم کمزور ہو تو پھر اس وقت تم نعرے بازی نہ کرو، اپنی طاقت کو حاصل کرو۔ نعروں سے بھی کبھی کوئی قوم فتح ہوتی، اور بد دعاؤں سے بھی کبھی کوئی قوم برباد ہوتی، ہمارے جیسوں کی بد دعائیں۔ تو اپنی اصلاح کمزوری کے وقت میں وہ کرو جو میرے نبی نے کر کے دکھایا، کمزوری کے وقت میں وہ نہ کرو جو بدر میں انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس وقت سارا باطل ہم پر چھایا، ہمیں تو ایک جہاز کا پرزہ بھی بنانا نہیں آتا، تو وہ کتنے بے وقوف ہوں گے جو کہیں ہم کو ذرا پرزہ دے گا جو توڑو تو ہی بم سٹنا ہے۔ کیا خیال ہے دیں گے وہ؟ جب تک ہم اپنے وسائل پہ، جب تک ہم اپنے علم میں، دیکھو چائنا والوں نے جا کے انگلینڈ میں علم نہیں سیکھا، امریکہ میں علم نہیں سیکھا۔ ہمارا ہر محکمہ، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سول ہو، امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے۔ ارے دشمن بھی کبھی سکھائے گا کچھ؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ جاپان نے کوئی جا کے انگریزی سیکھی تھی، چائنا نے انگریزی سیکھی تھی۔ انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، ایک زبان ہے، سیکھو، لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا معیار بنا لینا کیا ظلم و ستم ہے یار۔ اپنے علم میں خود مختار بنو گے
اپنی طاقت حاصل کرو گے، اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے، پھر نعرے لگاؤ ایسے زندہ باد مرد آباد، کیا فضولیات۔ مسجدوں میں اتنا شور مچ جاتا ہے، زندہ باد مرد آباد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو آدمی مسجد نبوی میں اونچی اونچی بات کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور ان کو ایسے پھینکا، جب ان کے سامنے گرا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے ایسے اشارے سے بلایا مسجد نبوی میں، تو وہ آ گئے، کہاں سے آئے ہو؟ کہ یہ طائف سے۔ کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چہرے میں خونی کر دیتا، تم نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے ہو۔ یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہیں۔